السلام علیکم دوستو، حال ہی میں ہونے والے امریکی صدارتی انتخابات میں ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک بڑی تاریخی فتح حاصل ہوئی ہے۔ نہ صرف ڈونلڈ ٹرمپ ایک مرتبہ پھر امریکہ کے صدر بننے جا رہے ہیں، بلکہ ان کی ریپبلکن پارٹی دونوں امریکی ایوان نمائندگان ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز اور سینٹ میں اکثریت حاصل کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ Breaking news, we are projecting at this hour the 47th President of the United States, Donald Trump, will be elected to return to the White House. اس کے علاوہ 20 سالوں میں پہلی بار ایسا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ ایک ریپبلکن پریزیڈنٹ عوام کا پاپولر ووٹ بھی حاصل کر لے گا۔ پاپولر ووٹ کا مطلب ہے کہ زیادہ فیصد امریکیوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے حق میں ووٹ دیا کملا ہیرس کو ووٹ دینے کے بجائے۔ یہ سننا بہت عجیب لگے گا، لیکن امریکی سیاسی نظام ایسا ہے کہ کئی مرتبہ میجورٹی ووٹ شیئر کسی ایک امیدوار کو ملتا ہے اور صدر کوئی دوسرا امیدوار بن جاتا ہے۔ 2016 کے انتخابات میں ایسا ہی کچھ ہوا تھا، جب ہیلری کلنٹن کو ڈونلڈ ٹرمپ سے 28 لاکھ ووٹ زیادہ ملے تھے۔ ووٹ شیئر پرسنٹیج دیکھیں تو ہیلری کلنٹن کو 48.2% ووٹ ملے تھے، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ کو 46.1% ووٹ ملے تھے، لیکن پھر بھی جیت ڈونلڈ ٹرمپ کی ہوئی تھی اور وہی صدر بنے تھے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آئیے سمجھتے ہیں دوستو امریکہ کا یہ عجیب و غریب سیاسی نظام اور جانتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے دوبارہ صدر بننے سے پاکستان اور باقی دنیا پر کیا اثرات مرتب ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ پاکستان میں دوستو ہر 5 سال بعد انتخابات ہوتے ہیں، اور کون سی تاریخ کو انتخابات ہوں گے یہ فیصلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کرتا ہے، لیکن امریکہ میں یہ عمل ہر 4 سال بعد دہرایا جاتا ہے اور ان کی تاریخ بھی پہلے سے مقرر ہے۔ ہر 4 سال بعد نومبر کے پہلے منگل کو یعنی فرسٹ ٹیوزڈے کو امریکی عوام اپنے صدر کے لیے ووٹ کرنے نکلتی ہے، لیکن اس دن نہ صرف وہ اپنے پریزیڈنٹ کو ووٹ کر رہے ہوتے ہیں بلکہ ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز اور سینٹ کے لیے بھی ووٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز امریکہ کا لوئر ہاؤس ہے، پاکستان کی مجلس شورا کی طرح، اور سینٹ امریکہ کا اپر ہاؤس ہے، پاکستان کی سینٹ کی طرح۔ شارٹ میں انہیں ہاؤس اور سینٹ کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ اب جہاں ایک طرف پاکستان میں قومی اسمبلی کے انتخابات میں عوام براہ راست ووٹ کرتے ہیں اور سینٹ کے ممبرز کو عوام براہ راست منتخب نہیں کرتے، وہیں دوسری طرف امریکہ میں ہاؤس اور سینٹ کے ممبرز کو براہ راست عوام کے ذریعے منتخب کیا جاتا ہے۔ ان دونوں کے انتخابات 2 سال میں ہوتے ہیں۔ سینٹ کے جو ممبرز ہوتے ہیں انہیں سینیٹرز کہتے ہیں۔ ان کے کام کا عرصہ 6 سال تک ہوتا ہے، مگر سارے کے سارے ایک ساتھ نہیں چنے جاتے، تو ہر 2 سال میں سینٹ کا 1/3 حصہ منتخب ہوتا ہے۔ مثلا اس سال 34 سینیٹرز کو منتخب کیا جانا تھا، تو انتخابات کے دن زیادہ تر دنیا کو یہ لگتا ہے کہ امریکی لوگ صرف اپنے صدر کے لیے ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ 3 ووٹ ڈالنے جا رہے ہوتے ہیں۔ پہلا اپنا صدر منتخب کرنا، دوسرا اپنا ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز کا ممبر منتخب کرنا، اور تیسرا اپنا سینیٹر منتخب کرنا۔ ان تینوں کا انتخاب ایک دوسرے سے کافی مختلف ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز کے انتخابات کو دیکھتے ہیں۔ ان کے ہاؤس میں کل 435 سیٹیں ہوتی ہیں۔ ہر ریاست کو اس کی آبادی کے تناسب سے سیٹیں ملتی ہیں۔ مثال کے طور پر نیو یارک جیسی ریاست کی 26 سیٹیں ہیں، لیکن الاسکا اور مونٹانا جیسی ریاستوں کی 1 یا 2 ہی سیٹیں ہیں۔ حالانکہ یہ دونوں ریاستیں زمینی رقبے کے لحاظ سے نیو یارک سے زیادہ بڑی ہیں، لیکن یہاں زمین کا رقبہ نہیں بلکہ آبادی کو دیکھا جاتا ہے۔ مونٹانا میں تقریباً 11 لاکھ لوگ رہتے ہیں، جبکہ نیو یارک میں تقریباً 2 کروڑ لوگ رہتے ہیں۔ ہاؤس کے انتخابات براہ راست ہوتے ہیں۔ ہر ریاست کو کئی اضلاع میں تقسیم کیا جاتا ہے اور ہر ڈسٹرکٹ کے ووٹرز ایک ریپرزینٹیٹیو کو الیکٹ کرتے ہیں۔ امیدوار مقامی سطح پر انتخابی مہم چلاتے ہیں اور مقامی مسائل پر بات کرتے ہیں۔ آخرکار ہر ضلع میں سب سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے والا امیدوار جیت جاتا ہے۔ یہ کوئی غیر معمولی چیز نہیں ہے اور ان نتائج کا صدارتی انتخابات پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ لوگ ان تینوں مختلف انتخابات کے لیے مختلف پارٹیوں کے امیدواروں کو ووٹ کر سکتے ہیں۔ 2024 کے انتخابات سے پہلے ریپبلکنز کے پاس ہاؤس میں 222 سیٹیں تھیں، جبکہ ڈیموکریٹس کے پاس 213 سیٹیں تھیں۔ پہلے ہی ریپبلکنز کے پاس اکثریت تھی، کیونکہ 2 سال پہلے 2022 میں ہونے والے انتخابات میں دراصل ریپبلکن پارٹی کو زیادہ سیٹیں ملی تھیں۔ ان انتخابات میں اب دوبارہ ریپبلکن پارٹی کو اکثریت ملتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اب جب میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں تو گنتی جاری ہے، تو بالکل صحیح تعداد نہیں بتائی جا سکتی، گنتی مکمل ہونے میں کئی دن لگ جاتے ہیں۔ دوسری طرف سینٹ پر آئیں تو یہاں کل 100 ممبرز ہوتے ہیں۔ امریکہ کی ہر ریاست سے 2 سینیٹرز الیکٹ کیے جاتے ہیں۔ یہاں پر کوئی آبادی نہیں دیکھی جاتی۔
امریکہ میں کل 50 ریاستیں ہیں اور 50×2 یعنی 100 ممبرز۔ یہ سادہ حساب ہے۔ 2024 کے انتخابات سے پہلے ڈیموکریٹس کے پاس 49-50 کی اکثریت تھی سینٹ، لیکن حال ہی میں 2024 کے انتخابات کے بعد اب یہ اکثریت پلٹ گئی ہے اور ریپبلکنز کے پاس یہاں بھی اکثریت آ گئی ہے، اور یہ ایک ایسی اکثریت ہے جو کسی بھی سیاسی پارٹی کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے، کیونکہ سینٹ کے پاس وہ طاقت ہے جو فیڈرل ججز اور سپریم کورٹ کے جسٹسز کی اپوائنٹمنٹ کا اختیار رکھتی ہے۔ در حقیقت ان ججز کو سیاست سے الگ اور آزاد ہونا چاہیے تھا، لیکن پچھلے کچھ سالوں سے امریکہ میں اس بات پر بہت تنازع رہا ہے کہ ریپبلکن پارٹی نے اپنے لوگوں کو سپریم کورٹ میں بٹھا دیا ہے، اور اس کی وجہ سے ایسے فیصلے آ رہے ہیں جو کہ متنازع ہیں، جیسے کہ رائٹ ٹو ابورشن۔ یہ آئینی حق جو امریکہ میں رہنے والی خواتین کو دیا گیا تھا 2022 کی سپریم کورٹ کی رولنگ کے بعد چھین لیا گیا، جس کا مطلب تھا کہ امریکہ کی کئی ریاستوں میں اب خواتین کو ابورشن کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ سینٹ کے پاس بلز کو پاس کرنے کی بھی پاور ہوتی ہے۔ اگر کوئی قانون امریکہ میں بنایا جا رہا ہو تو وہ ہاؤس اور سینٹ دونوں سے پاس ہونا ہوتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے پاکستان میں ہوتا ہے، کوئی بھی قانون اسمبلی اور سینٹ دونوں سے پاس کروانا لازمی ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں پریزیڈنشل الیکشنز پر، جو کہ امریکہ کے سب سے زیادہ معروف انتخابات ہوتے ہیں۔ امریکی صدر امریکہ میں سب سے طاقتور پوزیشن ہوتی ہے، جسے پاکستان میں وزیر اعظم کی پوزیشن کے ساتھ ایکویٹ کیا جا سکتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ پاکستان میں پارلیمانی نظام ہے، تو اسمبلی کے انتخابات میں جیتنے والی پارٹی بعد میں وزیر اعظم کا انتخاب کرتی ہے، یعنی ٹیکنیکلی ہم وزیر اعظم کے چہرے کے لیے ووٹ نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر 2008 میں جو انتخابات ہوئے تھے جس میں پیپلز پارٹی کی قیادت میں اتحاد کی جیت ہوئی تھی، کسی کو نہیں معلوم تھا کہ یوسف رضا گیلانی پاکستان کے وزیر اعظم بنیں گے، لیکن پچھلے کچھ سالوں سے اپنے ملک میں بھی صورتحال ایسی بنتی جا رہی ہے جہاں لوگ پارٹی کے لیڈر یا وزیر اعظم یا چیف منسٹر کے امیدوار کا چہرہ دیکھ کر ووٹ کرتے ہیں۔ امریکہ میں بھی لوگ اپنے پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ کا چہرہ دیکھ کر اپنے صدر کے لیے ووٹ کرتے ہیں، لیکن یہاں بھی کہانی میں ایک ٹویسٹ ہے۔ ٹیکنیکلی یہ جو ووٹ ہے یہ براہ راست ووٹ نہیں ہے امریکی صدر کے لیے، بلکہ یہاں ووٹ کیا جاتا ہے الیکٹرز کے ذریعے۔ الیکٹرز کی ایک باڈی ہوتی ہے جسے الیکٹورل کالج کہتے ہیں، اور یہ بالآخر صدر کا انتخاب کرتی ہے، بے شک بیلٹ پیپر پر صدر اور ان کے نائب کے نام کیوں نہ لکھے ہوں۔ ہاں، آج کے دن بھی امریکہ میں زیادہ تر ریاستوں میں بیلٹ پیپر کے ذریعے انتخابات ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں لوگ ان الیکٹرز کو ووٹ دے رہے ہوتے ہیں جو پارٹی کے وفادار ہوتے ہیں۔ پورے امریکہ میں کل 538 الیکٹرز ہوتے ہیں، اور ہر ریاست کے پاس ایک متعین تعداد میں الیکٹرز ہوتے ہیں۔ کچھ ریاستوں کے پاس زیادہ الیکٹرز ہوتے ہیں جبکہ کچھ ریاستوں کے پاس کم الیکٹرز ہوتے ہیں، یہ ان کی آبادی پر منحصر ہوتا ہے۔ اصل میں الیکٹرز کی تعداد اس ریاست کے ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز کے ممبروں کی تعداد کے برابر ہوتی ہے، اور اس ریاست کے سینیٹرز کی تعداد بھی شامل کی جاتی ہے۔ تو بنیادی طور پر ہاؤس کی تعداد اور سینٹ کے ممبروں کی تعداد جمع کر کے الیکٹرز کی تعداد بنتی ہے۔ مثال کے طور پر ٹیکساس کی ریاست لے لیجیے، ٹیکساس کے پاس 38 ہاؤس کے ریپرزینٹیٹیوز ہیں اور 2 سینیٹرز ہیں، تو الیکٹرز کی تعداد 38 جمع 2 یعنی 40 ہو جائے گی۔ چونکہ مجموعی طور پر 538 الیکٹرز ہوتے ہیں تو پریزیڈنشل امیدوار کو جیتنے کے لیے زیادہ تر الیکٹرز کی حمایت حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ کینڈیڈیٹ کو جیتنے کے لیے یہاں اس کا ہاف وے مارک عبور کرنا ہوتا ہے، جو ہے 270 الیکٹورل ووٹس کا مارک۔ پریزیڈنشل الیکشنز میں سب سے عجیب بات یہ ہے کہ یہاں ونر ٹیکس آل کا سسٹم ہوتا ہے، جس بھی ریاست میں یعنی پوری ریاست میں جس کینڈیڈیٹ کو سب سے زیادہ ووٹ ملیں گے اس ریاست کے سارے الیکٹرز اسی کینڈیڈیٹ کے پاس چلے جائیں گے۔ مثال کے طور پر اگر ٹیکساس کی ریاست لے لی جائے، وہاں 40 الیکٹرز ہیں، اور مان لیجئے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور کملا ہیرس ایک دوسرے کے مد مقابل الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اگر کملا ہیرس کو یہاں 50.01% ووٹ مل جاتے ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ کو 49.9% ووٹ ملتے ہیں، تو صرف چند ووٹس کے فرق کی وجہ سے تمام 40 الیکٹرل ووٹس کملا ہیرس کے پاس چلے جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر ایسی صورتحال دیکھنے کو ملتی ہے کہ ایک پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ کو پورے ملک میں زیادہ ووٹ شیئر ملتا ہے، لیکن وہ پھر بھی الیکشن ہار جاتا ہے کیونکہ الیکٹورل ووٹس دوسرے کینڈیڈیٹ کے زیادہ ہوتے ہیں۔ اس پورے سسٹم کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ کچھ ریاستوں میں ایک سیاسی پارٹی کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے، جیسے 55-45 کے تناسب سے یا 60-40 کے تناسب سے۔ ایسے حالات میں اس ریاست کو فور گرانٹڈ لے لیا جاتا ہے۔ 1988 کے بعد سے کچھ 20 ریاستیں ایسی ہیں جو ہمیشہ ایک ہی پارٹی کو ووٹ کرتی آ رہی ہیں۔
اس نقشے پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو مشرقی اور مغربی ساحلی ریاستیں ہیں وہ نیلے رنگ سے دکھائی گئی ہیں، کیونکہ یہ ریاستیں عموماً ڈیموکریٹس کے لیے ووٹ کرتی آئی ہیں۔ امریکہ کے وسطی علاقے کی ریاستیں سرخ رنگ میں دکھائی گئی ہیں، کیونکہ یہ عموماً ریپبلکن پارٹی کے لیے ووٹ کرتی آ رہی ہیں۔ 7 ریاستیں ایسی ہیں جو 1988 کے بعد سے ہمیشہ ڈیموکریٹک پریزیڈینشل کینڈیڈیٹس کے لیے ووٹ کرتی آ رہی ہیں، اور 13 ریاستیں ایسی ہیں جو ہمیشہ ریپبلکن پریزیڈینشل کینڈیڈیٹ کے لیے ووٹ دیتی ہیں۔ ان تمام ریاستوں کو سیف اسٹیٹس کہا جاتا ہے، جبکہ باقی کچھ ریاستیں جہاں اصل میں مقابلہ سخت ہوتا ہے ان کو سوئنگ اسٹیٹس کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ کسی بھی سائڈ سوئنگ کر سکتی ہیں اور بہت چھوٹے ووٹ مارجن سے انتخابی نتیجہ بدل سکتی ہیں۔ 2020 کے انتخابات میں 7 ایسی ریاستیں تھیں جہاں جیتنے کا مارجن 3% یا اس سے بھی کم تھا۔ ان ریاستوں کو سوئنگ اسٹیٹس کہا جاتا ہے، جیسے ایریزونا، جارجیا، میشیگن، پینسلوانیا، وسکونسن، نارتھ کیرولائنا اور نیواڈا۔ کیونکہ ان انتخابات کا نتیجہ ان سوئنگ اسٹیٹس پر سب سے زیادہ انحصار کرتا ہے، تو دونوں پریزیڈینشل کینڈیڈیٹس اپنا زیادہ تر وقت انہی ریاستوں میں گزارتے ہیں، اور یہی وہ ریاستیں ہوتی ہیں جہاں زیادہ تر ان کی کیمپیننگ ہوتی ہے۔ صرف یہی وہ ریاستیں ہیں جہاں ان کا زیادہ آنا جانا لگا رہتا ہے، اور باقی ریاستوں کو تقریباً نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ میری رائے میں یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے امریکی انتخابی سسٹم میں۔ اگر آپ کسی سیف اسٹیٹ میں رہتے ہیں تو آپ کے ووٹ کی کوئی زیادہ قیمت نہیں ہوگی۔ آپ کسی بھی پارٹی کے لیے ووٹ کر لیں، آپ کی ریاست ہمیشہ اسی پارٹی کو ترجیح دے گی، اور دوسری طرف چند ریاستوں میں رہنے والے گنے چنے ووٹرز کے ووٹ کی قیمت اس سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے کہ انہی کے ووٹس الیکشن کا نتیجہ طے کرتے ہیں۔ انتخابات سے ایک دن پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کو سوئنگ اسٹیٹس میں 1.8% کے مارجن سے آگے دکھایا جا رہا تھا کملا ہیرس کے مقابلے میں، جبکہ اکتوبر میں جو رائٹرز کا پول آیا تھا اس میں دکھایا گیا تھا کہ کملا ہیرس کو زیادہ ووٹ مل رہے ہیں۔ کملا ہیرس پورے ملک میں 1% ووٹ شیئر سے آگے تھی۔ یہ سب دیکھ کر توقعات یہ تھیں کہ یہ بہت کلوز کمپٹیشن ہونے والا ہے، لیکن آخرکار یہ اتنا بھی کلوز نہیں تھا، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے تمام 7 سوئنگ اسٹیٹس کو اس الیکشن میں جیت لیا تھا۔ اچھا، الیکشن جیتنے کے بعد پروسیس ابھی ختم نہیں ہوا۔ اب آگے جا کر دسمبر کے وسط میں تمام الیکٹرز اپنے پریزیڈنٹ اور وائس پریزیڈنٹ کے لیے ووٹ کریں گے۔ جنوری کے اوائل میں ان ووٹس کو کانگریس میں بھیجا جائے گا گنتی کے لیے، اور گنتی کا کام ہاؤس اور سینٹ کے ممبرز کریں گے۔ یہ سب کچھ 20 جنوری کو ہوگا، جب آفیشیلی نئے امریکی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ حلف اٹھائیں گے۔ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا آیا ہے، پچھلی بار بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ اگر آپ کو یاد ہو، گنتی کے دوران پچھلی مرتبہ بہت بڑی کنٹروورسی ہوئی تھی۔ 6 جنوری 2021 کو جب کانگریس کے اندر ان الیکٹرز کے ووٹس کی گنتی چل رہی تھی، تقریباً 2000 ٹرمپ سپورٹرز غصے میں آ کر کیپٹل بلڈنگ میں داخل ہو گئے تھے۔ زبردست توڑ پھوڑ کی گئی تھی ڈونلڈ ٹرمپ کے سپورٹرز کی جانب سے، اور کئی پولیس افسران پر بھی حملہ کیا گیا تھا۔ اس دن کو امریکی جمہوریت میں ایک سیاہ دن کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، لیکن حال ہی میں جب ڈونلڈ ٹرمپ سے اس دن کے بارے میں پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ وہ اس دن کو ڈے آف لو کے طور پر دیکھتے ہیں۔ فارچونیٹلی امید کی جاتی ہے کہ جنوری کے مہینے میں دوبارہ ایسے فسادات نہیں دیکھنے کو ملیں گے، لیکن اگلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا پریزیڈنٹ بننا پاکستان اور دنیا پر کیا اثر ڈالے گا۔ سب سے پہلے دیکھنے میں دلچسپ چیز یہ ہوگی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو کیا سزا سنائی جاتی ہے۔ کچھ وقت پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کی تاریخ میں پہلے کنوکٹڈ سابق صدر بن گئے تھے۔ مئی 2024 میں اس کا فیصلہ آیا تھا، جہاں ڈونلڈ ٹرمپ کو 34 مختلف مقدمات میں قصوروار پایا گیا تھا۔ یہ الزام بزنس ریکارڈز میں جھوٹے بیانات دینے کا تھا، جو ایک ہش منی کیس تھا۔ اصل میں اس کیس میں سزا سنائی جانی تھی ستمبر کے مہینے میں، لیکن جب ستمبر میں سماعت کی تاریخ آئی تو جج نے کہا کہ ہم الیکشن کے بعد اس پر فیصلہ کریں گے۔ اب 26 نومبر کی تاریخ دی گئی ہے جس دن ٹرمپ کو سزا سنائی جائے گی، تو یہ دلچسپ ہوگا دیکھنا کہ آیا ٹرمپ کو جیل کی سزا مل سکتی ہے یا نہیں۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا ان کے پاس خود کو معاف کرنے کا اختیار ہوگا بطور پریزیڈنٹ، اور اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو اس کا کیا اثر پڑے گا ان کی اپنی شہرت پر اور امریکہ کی بطور ریاست شہرت پر۔ دوسری دلچسپ بات یہ ہے کہ دونوں پریزیڈنشل کینڈیڈیٹس کا بھارت سے ایک تعلق ہے۔ کملا ہیرس کی ماں تمل ناڈو سے تھیں، اور ٹرمپ کے جو وائس پریزیڈنشل نامزد ہیں جے ڈی ونسن، ان کی بیوی اوشا ونسن کا خاندان آندھرا پردیش سے ہے۔ کیمپیننگ کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ایک بڑا ایشو تھا غیر قانونی امیگریشن کا۔ ان کا وعدہ ہے کہ وہ غیر قانونی امیگریشن پر پابندی لگائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ جو بائیڈن کی انتظامیہ کے دوران غیر قانونی امیگریشن کا مسئلہ بڑھ گیا تھا امریکہ میں۔ On day one, I will launch the largest deportation program in American history.
پچھلے سال ہی تقریباً 1000 سے زائد غیر قانونی امیگرینٹس کو امریکہ سے نکالا گیا تھا، اور اس مسئلے پر ٹرمپ کا موقف بہت واضح تھا کہ وہ امریکہ کی سرحدوں کو مضبوط بنائیں گے اور غیر قانونی طور پر داخل ہونے والے افراد کو واپس بھیجیں گے۔ 2016 سے 2020 تک ٹرمپ انتظامیہ نے H-1B ویزا کے لیے اقدامات کو پیچیدہ اور مہنگا بنا دیا تھا، جس کی وجہ سے امریکی کمپنیوں کے لیے ہنرمند پاکستانی کارکنوں کو ویزا حاصل کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ یہ ویزا ایک عارضی ورک ویزا ہوتا ہے جس کے ذریعے غیر ملکی ورکرز امریکہ میں کام کرتے ہیں۔ 2016 میں H-1B ویزا کی درخواستوں کے مسترد ہونے کا تناسب 6% تھا، جو 2018 میں بڑھ کر 24% ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ ٹرمپ انتظامیہ نے درخواست کی فیس بھی بڑھا دی تھی اور اس پورے عمل کو مزید پیچیدہ کر دیا تھا۔ ٹرمپ کا یہ ماننا تھا کہ H-1B ویزا امریکی خوشحالی پر ڈاکے کے مترادف ہے۔ کملا ہیرس نے اس کے برعکس قانونی امیگریشن کو آسان بنانے اور خاندانوں کے دوبارہ ملاپ فیملی ری یونیفیکیشن کے عمل کو بہتر بنانے کی بات کی ہے۔ وہ ایسی اصلاحات کی حامی تھی جن سے یہ عمل زیادہ سیدھا اور سادہ ہو جائے۔ اب تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ میں نئے پیدا ہونے والے بچوں کو بھی خود بخود شہریت نہیں مل پائے گی۔ اگلا بڑا مسئلہ اکانومی اور انفلیشن کا ہے، جو ٹرمپ کی مہم کے دوران سب سے زیادہ زیر بحث رہا۔ انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ مہنگائی کو کم کریں گے۔ With your vote tomorrow, I will end inflation. I will stop the invasion of criminals coming into our country. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ہائی ٹیرف پر بھی آواز اٹھائی ہے۔ ٹرمپ کے حامیوں کو امید ہے کہ وہ پہلے امریکہ والی پالیسی اپنائیں گے۔ اس میں وہ ان ملکوں پر پابندی یا جرمانہ کر سکتے ہیں جو امریکی مصنوعات اور سروسز پر زیادہ ٹیکس لگاتے ہیں۔ دوسری طرف کملا ہیرس نے اپنی تجارتی پالیسی کو کچھ خاص وضاحت کے ساتھ پیش نہیں کیا تھا۔ تجارت میں دیکھا جائے تو امریکہ پاکستان کے لیے بہت بڑی منڈی ہے، لیکن ٹرمپ نے اپنی کیمپین کے دوران کہا ہے کہ وہ تمام امپورٹس پر 20% کا ٹیرف لگانا چاہتے ہیں، چاہے وہ فارماسیوٹیکل ہو، ٹیکنالوجی ہو یا ٹیکسٹائل ہو۔ کملا ہیرس کا خیال تھا کہ ان زائد ٹیرف کی وجہ سے امریکی شہریوں کو $4000 مزید خرچ کرنا پڑیں گے ہر سال۔ میں اس پہ زیادہ بات نہیں کروں گا کہ امریکیوں کے لیے کیا بہتر ہے، لیکن کملا ہیرس نے بتایا تھا کہ وہ ڈیفیسٹ کو استعمال کر کے زیادہ پیسے خرچ کریں گی ہاؤسنگ پر، صحت پر، چائلڈ کیئر پر اور تعلیم پر۔ کملا ہیرس نے بڑی ملٹی بلین کمپنیوں پر بھی ٹیکس بڑھانے کی بات کی تھی۔ ان کا پلان تھا کہ وہ 21% سے ٹیکس کو بڑھا کر 28% تک لے جائیں گے، لیکن ٹرمپ کا وعدہ اس کے برعکس تھا۔ وہ حقیقت میں کارپوریٹ ٹیکس کم کرنا چاہتے ہیں۔ وہ 21% سے کم کر کے 15% کرنا چاہتے ہیں۔ I'm not raising your taxes. I'm raising all of these countries in Asia and all over the world. لیکن سب سے بڑا نقصان دنیا بھر کو ٹرمپ پریزیڈنسی کا یہ ہو سکتا ہے کہ کلائمیٹ چینج کے خلاف جو جنگ لڑی جا رہی ہے اس میں ٹرمپ کا رویہ انتہائی غیر سنجیدہ ہے۔ ٹرمپ کے پچھلے دور میں امریکہ واحد ملک تھا جو پیرس معاہدے سے الگ ہو گیا تھا۔ انہوں نے کوئلے سے چلنے والے کارخانوں کے لیے آلودگی کے معیار کو کم کر دیا تھا۔ اس مرتبہ ٹرمپ نے آئل اور گیس کی ریڈ ٹیپ کو بھی ہٹانے کی بات کی ہے۔ ایک مرتبہ پھر خود کو پیرس ڈیل سے الگ کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب 2019 میں کملا ہیرس نے گرین نیو ڈیل کی حمایت کی تھی، جو کلائمیٹ چینج میٹیگیشن فریم ورک تھا۔ اس کا مقصد تھا کہ 10 سالوں میں امریکی توانائی کو پوری طرح رینیویبل سورسز جیسا کہ ونڈ، سولر اور ہائیڈرو الیکٹرک پر شفٹ کیا جائے گا۔ وہ الگ بات ہے کہ کملا ہیرس کی منافقت بھی بعد میں سامنے آئی تھی جب انہوں نے فریکنگ پر لگائی اپنی پابندی کو واپس لے لیا تھا۔ ایک وقت میں وہ آلودگی پھیلانے والی آئل کمپنیز کو پروسیکیوٹ کرنے کی بات کرتی تھی اور دوسرے موقع پر ریکارڈ آئل پروڈکشن کی معترف بھی تھی۔ اس لیے کہنا بڑا مشکل ہے کہ پورے پلینٹ اور ماحولیات کے لیے کون سا امیدوار زیادہ نقصان دہ ثابت ہو سکتا تھا۔ لیکن ایک بات واضح ہے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ کا یہی رویہ رہا تو امریکہ کی طرف سے پھیلائی گئی آلودگی اور کاربن ایمیشن کا نقصان پوری دنیا کو سہنا پڑے گا۔ شاید امریکہ کے سیاسی نظام کا سب سے بڑا نقصان یہی ہے کہ وہاں 2 جماعتوں کی ڈوپلی بن گئی ہے۔ ان 2 جماعتوں کی جڑیں اتنی مضبوط ہو گئی ہیں کہ کسی تیسری سیاسی جماعت کے لیے سامنے آنا ناممکن سا ہو گیا ہے۔ یہ میری رائے میں انتہائی غیر جمہوری نظام ہے۔